الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدت خدیجۃ الکبریٰ کا پیغام ملنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت سیدنا ابو طالب سے مشورہ کے بعد سامان تجارت ملک شام لے جانے پر آمادگی ظاہر کر دی، جس پر سیدت خدیجہ نے سامان تجارت کے ساتھ اپنا ایک خاص غلام میسرہ بھی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ کر دیا اور اسے ہدایات جاری کی کہ دوران سفر تم جو حالات و واقعات دیکھو انہیں یاد رکھنا اور پھر واپسی پر مجھے تمام حالات سے آگاہ کرنا۔ قافلہ اپنی منازل طے کرتے ہوئے ملک شام روانہ ہوا اور میسرہ اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے راستے کے جملہ حالات و واقعات کا بغور جائزہ لیتا رہا جو تمام راستے میں پیش آتے رہے۔ یہ قافلہ تجارت جب اپنی منزل مقصود پہنچا اور سرزمین شام مبارک میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا سارا سامان پہلے سے کئی گنا زیادہ منافع پر فروخت کر دیا۔ قافلہ اپنی سرگرمیاں سر انجام دینے کے بعد واپس روانہ ہوا اور جب مکہ مکرمہ کی حدود میں داخل ہوا تو سیدت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے پہلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے اپنے بالا خانہ میں موجود تھی۔ میسرہ تیزی سے دوڑتا ہوا اپنی مالکن کے پاس پہنچا اور سفر میں پیش آنے والے تمام واقعات اور مال تجارت پر جو منافع ہوا اس کا حال بھی سیدت خدیجۃ الکبریٰ کو سنا دیا۔ غلام میسرہ نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعریفیں کی کہ سیدت خدیجہ جو پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کی قائل ہو چکی تھی اب وہ آپ کی گرویدہ بھی ہو گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر شام سے واپسی پر سیدت خدیجۃ الکبریٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دل و جان سے فدا ہو چکی تھی اور دل میں یہ خواہش پختہ ہو چکی تھی کہ اب اس عظیم شخصیت سے نکاح کر لیا جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر شام کے تمام حالات کا ذکر سیدت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت ورقہ ابن نوفل جو کہ تورات اور زبور کا بہت بڑا عالم تھا اس سے کیا، تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ واقعات سچے ہیں اور صحیح بیان کیے گئے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نبی ہیں اور میں خوب جانتا ہوں کہ اس امت میں ایک نبی آنے والا ہے اور جن کے آنے کا زمانہ بہت قریب ہے۔ ورقہ بن نوفل کے اس بیان کو سن کر حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا شوق مزید بڑھ گیا۔ سیدت خدیجۃ الکبریٰ کا خواب۔ سیدت خدیجۃ الکبریٰ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا کہ سورج میرے گھر میں اتر آیا ہے اور اس کا نور میرے گھر سے ہر طرف پھیل رہا ہے، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ کا کوئی گھر بھی ایسا نہیں جہاں تک یہ نور نہ پہنچا ہو۔ سیدہ جب خواب سے بیدار ہوئیں تو اپنا خواب حضرت ورقہ ابن نوفل کو سنایا تو انہوں نے اس کی تعبیر یہ بیان کی کہ اس امت میں مبعوث ہونے والے نبی ان قریب آپ سے نکاح کریں گے۔ حضرت خدیجہ کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح، حضرت ورقہ ابن نوفل کی بشارتیں اور پھر سیدت خدیجہ کا خواب دیکھنا، ان سب کے بعد سیدت خدیجۃ الکبریٰ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجتی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا سید ابو طالب کے مشورے سے قبول فرما لیتے ہیں۔ سیدت خدیجہ کے پیغام نکاح قبول ہونے کے بعد نکاح مبارک کی تاریخ مقرر ہوگی۔ مقررہ دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے عظیم غم گسار چچا سیدنا حضرت ابو طالب، سیدنا حمزہ بن عبد المطلب، سیدنا ابو بکر صدیق و دیگر رؤسائے قریش حضرت خدیجہ کے کاشانہ مبارکہ پر تشریف لائے۔ حضرت خدیجہ کی طرف سے آپ کے چچا زاد حضرت ورقہ ابن نوفل اور دیگر رشتہ دار اس مبارک موقع پر موجود تھے۔ سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت ورقہ بن نوفل اٹھے اور انہوں نے بھی خطبہ پڑھا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدت خدیجہ کے ساتھ شادی کے وقت عمر 25 سال اور سیدت خدیجہ کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ یہ شادی مبارکہ اعلان اظہار نبوت سے 15 سال قبل ہوئی۔ مومنین کی پہلی عظیم المرتبت ماں سیدت خدیجۃ الکبریٰ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ مبارکہ ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے فیض سے مستغاب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔